الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت سورہ فیل تلاوت کی. یہ سورت عموماً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، ہر ایک اس سورت کو اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنی بہت بڑی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے. بہت زبردست اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. آج جب کہ دنیا میں باطل قومیں ابھر کر کے سامنے آ رہی ہیں اور اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر دنیا کے اوپر مظالم کو ڈھا رہے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی مایوس ہونے کی، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کائنات کا پیدا کرنے والا خدا، جو ہم سب کا بھی مالک ہے اور پوری دنیا کا مالک ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. پورا قرآن کریم ہمارے لیے ایک ہدایت کا سامان ہے. قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے ایک رہبری ہے. اس وقت کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کے اعتبار سے جو ان کے پاس حکومتیں تھیں، جو طاقتیں تھیں اور جو قوتیں تھیں اور ان کے پاس جو اسباب تھے، آج کا بڑا سے بڑا حاکم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ پاک جب ہلاک کرنے پر آتا ہے، کسی باطل قوم کو، کسی باطل قوت کو اللہ پاک مسمار کرنے پر آتا ہے، تو اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے. ہم جب سنیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس لیے مجھے اللہ پاک نے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی کہ سورہ فیل کے اندر اللہ پاک نے اصحاب فیل کے واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کر کے اللہ پاک نے اپنی قدرت کو سمجھایا ہے کہ میں کتنی بڑی قدرت کا مالک ہوں اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں. بہت ہی مختصر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد خلاصہ بیان کروں گا. اصحاب فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب فیل ہاتھی والا. ابرہہ نے اپنا لشکر لے کر کے بیت اللہ کو جو ڈھانے کا، بیت اللہ کو جو ختم کرنے کا منصوبہ کیا تھا، جو پلاننگ کیا تھا، نعوذ باللہ بیت اللہ کو جو مسمار کرنے کا اس نے جو سوچا تھا، اللہ پاک نے اس کی تدبیر کو خاک میں ملا دی.
بہت مختصر کرتے ہوئے، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اسی سال امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی سال یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت یمن میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کا قبضہ تھا، اور اس نجاشی نے یمن کا حاکم اور گورنر جو بنایا تھا وہ ابرہہ کو بنایا تھا۔ اس وقت یمن کے عرب بھی سارے حج کے زمانے میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ میں جایا کرتے۔ ابرہہ نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسا کنیسہ، ایک ایسا عبادت خانہ، ایک ایسا گرجا بناؤں جو عالیشان ہو اور دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہ ملے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ عالیشان کنیسہ بنانے کے بعد عرب کی ساری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی اور کعبۃ اللہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں رہے گی اور وہاں پھر لوگ نہیں جائیں گے۔ اس کا یہ غلط مقصد تھا۔ اس نے اتنا شاندار عالیشان کنیسہ بنایا اور اس کی اونچائی اتنی تھی کہ زمین پر آدمی کھڑا رہ کر کے اس کی اونچائی تک اس کی نظر نہیں پہنچتی تھی، منتہا نظر تک اونچائی تھی اس کی۔ سونا چاندی اور جواہرات کے ذریعے سے اس کو آراستہ کیا، مزین کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی عظمت اور اس کی محبت عرب کے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ پورا تیار کرنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب کسی کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ عالیشان کنیسہ تیار ہو چکا ہے، یہ عبادت خانہ تیار ہو چکا ہے، اب یہاں آ کر کے طواف کر لیا جاوے، یہاں آ کر کے حج کر لیا جاوے، اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ عرب کے اندر اس وقت اگرچہ بت پرستی کا غلبہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دین ابراہیم اور کعبۃ اللہ سے محبت تھی۔ قریش کے قبائل نے جب اس کو سنا کہ ابرہہ کا ایسا باطل قصد ہے اس عمارت کے ذریعے سے، اور یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر سارے عرب کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، جب یہ سنا قبائل قریش نے تو غم اور غصہ کی لہر چل پڑی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے رات کو جا کر کے اس عالیشان کنیسہ کے اندر پاخانہ کر دیا، اس کو گندا کر دیا، اور ایک مسافر قبیلہ نے اپنی ضرورت کے لیے اس کنیسہ کے قریب میں آگ جلائی۔ آگ جلتے جلتے کنیسہ تک پہنچ گئی اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ بات ابرہہ تک پہنچی کہ کسی قریشی نے کنیسہ کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، اس کو گندا کر دیا ہے، اس کو پلید کر دیا ہے اور اس کو جلا دیا ہے۔ اب اس کا بھی غصہ بھڑک اٹھا، ابرہہ کا بھی، اور اس نے ٹھان لی کہ اب تو بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رہوں گا، نعوذ باللہ، اس کو مسمار کر کے رہوں گا، اس کو ختم کر کے رہوں گا، اس نے ٹھان لی۔ اور اس وقت جو یمن کا بادشاہ تھا نجاشی، بادشاہ حبشہ، اس کا قبضہ تھا، اس سے اجازت لے کر کے اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور بادشاہ نجاشی نے بھی اس کی مدد کی، اور ایک بہت بڑا ہاتھی جو اس زمانے میں اس جیسا کوئی دوسرا ہاتھی نہیں تھا، اس کا نام محمود تھا، اس محمود ہاتھی کو ابرہہ کے حوالے کر دیا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے یہ حملہ کرے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ دوسرے 8 ہاتھی، کل ملا کر کے 9 ہاتھی کی جماعت لے کر کے ابرہہ نے ایک لشکر تیار کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا ہے۔ اس میں اس کا مقصد
اس کا ارادہ اس طریقے سے تھا ہاتھی کو تیار کرنے کے لیے کہ بہت بڑی مضبوط زنجیر ساکڑ کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کے ستونوں کو باندھ دیا جائے، پھر اسی زنجیر کو ہاتھی کے گلے کے اندر ڈال کر کے ہاتھیوں کو بھگایا جائے، چلایا جائے، تو ایک ہی بار کی نعوذ باللہ یہ کعبۃ اللہ زمین کے اوپر گر پڑے۔ بہت آسان سمجھ رہا تھا۔ عرب کے قبائل کے اندر جب یہ پتہ چلا کہ اس نے اس طریقے سے لشکر تیار کیا ہے نعوذ باللہ اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا ہے، تو عرب کے اندر ایک آدمی تھا ذو نفر نامی شخص، اس نے عربوں کی قیادت حاصل کی اور ایک لشکر تیار کیا اور ابرہہ کا مقابلہ کیا، جنگ کی ابرہہ کے ساتھ۔ اللہ چاہتا تو اس قریش کی اس جماعت کے ذریعے سے ابرہہ کو شکست دے دیتا، لیکن اللہ پاک کو کچھ عجیب اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھانا مقصود تھا کہ عجیب طریقے سے یہ ابرہہ کے ساتھ اللہ پاک اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اگر بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس کو شکست ہوتی تو کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ ہوا یہ کہ وہ ذو نفر شخص نے جب مقابلہ کیا اپنے لشکر کے ساتھ تو یہ لشکر شکست کھا گیا، ابرہہ جیت گیا اور ذو نفر کو قید کر لیا۔ آگے چلا، دوسرا ایک قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچے، وہاں کا سردار تھا نفیل ابن حبیب کر کے، اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور یہ ابرہہ کا مقابلہ کیا۔ وہاں بھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ابرہہ کو شکست ہو، اس لیے کہ بہت بری طریقے سے اللہ پاک کو سزا دینی تھی، اس کو عذاب دینا تھا۔ تو وہاں کے سردار کو بھی نفیل ابن حبیب کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا اور یہ لشکر کی شکست کھا گیا۔ اس کو تو قتل کر دینے والے تھے، مار ڈالنے والے تھے، لیکن یہ سوچا کہ یہ آدمی راستے کے اندر اپنے لیے رہبری کا کام دے گا، اس لیے اس کو ساتھ میں لے لیا۔ چلتے چلتے اب طائف پہنچتے ہیں، طائف کے قریب۔ تو طائف والے چونکہ قبیلہ ثقیف وغیرہ یہ پہلے سے حالات سن چکے تھے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، سب کو یہ ہرا دیتا ہے، بڑی طاقتور ہے جماعت، اس لیے طائف والوں نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ اس کی صلح کر لی جائے ابرہہ سے ملے اور کہا کہ بھائی ہم آپ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے، ہم نے ایک لات نامی بہت بڑا بت خانہ بنایا ہے طائف کے اندر، اگر اس بت خانے کو آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو پھر ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے ایک سردار ابو ریگال کو آپ کے ساتھ کر دیں گے جو آپ کا تعاون کریں گے۔ یہ طائف والوں نے کہا، ابرہہ نے مان لیا۔ آگے چلے، مکہ کے قریب مقام مغمس پہ پہنچے جہاں قریش کے اونٹ چر رہے تھے۔ اونٹوں کے اندر 200 اونٹ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے تھے۔ سارے اونٹوں کو ابرہہ نے قید کر لیا، گرفت کر لیا، پکڑ لیا۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک سفیر، اپنا ایک آدمی حناتا حمیری نام کا، اس کو مکہ بھیجا کہ مکہ جا کر کے تم مکہ والوں سے کہو کہ بھائی ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد مکہ والوں سے لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بیت اللہ کو گرانا ہے، نعوذ باللہ، اس کو مسمار کرنا ہے۔ مکہ والوں سے جا کر کے کہہ دو کہ اگر تم رکاوٹ نہیں بنو گے، ہم جیسا کرنا چاہتے ہیں ایسا کرنے دو گے تو پھر ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ مکہ پہنچا، حناتا حمیری لوگوں سے کہا تو لوگوں نے پتہ دیا کہ بھائی ہمارے بڑے سردار ہیں عبد المطلب، وہاں جا کر کے تم ان سے پوچھو۔ عبد المطلب کے پاس گئے تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی ہم بھی آپ لوگوں سے مقابلہ تو نہیں کرنا چاہتے ہیں،
لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اور جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے جنگ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر تم اپنا کام کرو، پھر آگے معاملہ کیا ہوتا ہے وہ تم دیکھ لینا۔ یہ کہا تو یہ ابرہہ کا جو سفیر تھا وہ چوک گیا کہ بھائی تو کچھ اور بات کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں، ابرہہ سے میں آپ کو ملاتا ہوں۔ عبد المطلب ساتھ میں چلے حناطہ حمیری کے، اور یہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑے مقام والے بہت سنجیدہ کوئی آدمی ہے۔ تو یہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس کا عبد المطلب کا استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا غرض ہے؟ ابرہہ نے پوچھا عبد المطلب سے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے لشکر نے میرے جو 200 اونٹ گرفتار کر لیے ہیں وہ اونٹ ہمارے حوالے کر دیے جا رہے ہیں، ہم مکہ چلے جائیں گے۔ یہ سن کر کے ابرہہ نے کہا، میرے بزرگ اور دوستوں یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ کو کہوں گا، آپ متوجہ رہیے۔ ابرہہ نے کہا کہ اوہو، میں نے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ کی عزت، آپ کی وقت، آپ کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی اور میں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کا اکرام کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ کی یہ بات سن کر کے میرے دل سے آپ کی عزت ختم ہو گئی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اس کے متعلق کوئی ہم سے بات نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، اور آپ کو آپ کے اونٹ کی پڑی ہے، آپ نے اونٹ کے متعلق بات کری کہ ہمارے اونٹ چھوڑ دو۔ آج دنیا کی باطل طاقتیں، میں نے عید کے دن بھی، عید کے بیان کے اندر بھی کچھ اشارے کیے تھے، آج دنیا کی باطل طاقتیں اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ مسلمانوں کے دل کے اندر ان کی مساجد کی، ان کے مدارس کی، ان کے مقابر کی، ان کے خانقاہوں کی کتنی عظمت ہے، وہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں ہم سے اچھا۔ مساجد کی محبت مسلمانوں کی دل کے اندر کتنی ہے وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ قبرستانوں کی اور اسی طریقے سے مدارس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کتنی ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ جیسے ابرہہ نے کہا عبد المطلب کو کہ آپ کو تو کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے آپ کے اونٹوں کی بات کی۔ میں نے ایک مثال دی تھی عید کے بیان کے اندر کہ وہ باجری کے کھیت کے اندر پرندے دانے چگنے کے لیے آتے ہیں، تو پہلے ہم وہ بناتے تھے، وہ ایک لکڑی گال کر کے اس کے اندر جبہ ڈال دیتے تھے، تو ہوا کے ذریعے سے ایسے ہلتا رہتا تھا۔ تو ایک زمانے تک تو پرندے سمجھتے رہے کہ کوئی آدمی ہے تو ہم کو اڑا رہا ہے، تو بھاگ جاتے۔ ہوتے 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 وہ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو بے روح جسد ہے، یہ تو ایسا جسم ہے کہ جس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو پھر کھیت کی حفاظت کے لیے جو ہم نے نظم کیا تھا، اسی کے سر کے اوپر پرندہ آ کر کے وہ باجری کی کمپل لے کر کے مزے کے ساتھ کھا رہا ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی وقت اور مسلمانوں کی قدر پوری دنیا کی باطل طاقتوں کے اندر وہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اس سے کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک وقت ایسا کہ صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مار ڈالنے کے لیے اور دنیا سے نیست نابود کرنے کے لیے باطل قومیں اور باطل طاقتیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو بلائے گی جس طریقے سے کھانے والا میزبان اپنے مہمانوں کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا اس زمانے میں ہم کم ہوں گے، یعنی مسلمان کم ہوں گے؟ تو یہ باطل طاقت اتنی ہمت کر ڈالے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔
تو پھر اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں تمہاری وقت اس سے زیادہ نہیں ہوگی جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، دیکھنے والا مروب ہو جائے، یا پانی کا سیلاب جاتا ہے، اس کے اوپر کچرا تیرتا ہوا جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک اس کچرے کی جو قیمت ہے، اتنی قیمت دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی ہوگی۔ وہ کچھ نہیں سمجھے گی، کچرا کرکٹ سے زیادہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ سمندر کا جھاگ کیسا ہوتا ہے، فینے جو ہوتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو مٹھی میں لے کر کے پھونک مارے تو اڑ جاتا ہے، اتنی ہی وقت تمہارے ان کے دلوں کے اندر تمہاری ہوگی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر گھر کر جائے گی، اور موت سے ہر انسان نفرت کرے گا۔ موت کو ایسے بھول جائے گا جیسے مرنا ہی نہیں، اور دنیا کے پیچھے ایسے لگ جائے گا جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی عظمت اور دنیا کی بڑائی اور دنیا کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے گی، وہن پیدا ہو جائے گی دلوں کے اندر۔ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ موت سے ہر ایک بھاگے گا اور دنیا کے پیچھے ہر ایک دوڑے گا، جس کے نتیجے میں دنیا کی باطل قوموں کے سامنے مسلمانوں کی وقت یہ ہو جائے گی کہ وہ سیلاب کے اوپر تیرنے والے کچرے سے زیادہ نہیں سمجھے، اس لیے ہر ایک بلائیں گے۔ آج یہی سمجھتے ہیں سب کہ ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ ابرہہ نے ٹھان لی کہ گرانا ہے، تو ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا کہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دین کی فکر نہیں کی، اونٹوں کی فکر کی۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے اس کی فکر کی، اور کعبۃ اللہ کا مالک وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی قوت اور طاقت ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس وقت تک عرب کو یقین تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب ضرور آئے گا، اس لیے کہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کریں گے تو آسمانی عذاب اور آسمانی پکڑ اس کے اوپر ضرور آئے گی، اس لیے اپنے اونٹوں کے بارے میں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ بیت اللہ کا خدا جو ہے نا، یہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے سے ہم کو نہیں روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبد المطلب نے کہا تو پھر آپ کے اختیار کی بات ہے، جو کرنا چاہو کر لو۔ اونٹ حوالے کر دی عبد المطلب، اور عبد المطلب کے ساتھ عرب کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، وہ مکہ چلے آئے۔ وقت ہو گیا، میں بس مختصر کر کے کہوں کہ مکہ آ کر کے ان لوگوں نے کیا کہا، کعبۃ اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کے عبد المطلب نے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑی جماعت تھی، کیا کہا، اللہ سے دعا کی، اے اس گھر کے مالک، ابرہہ کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے بس کی بات نہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تیرا گھر ہے اور اس گھر کی حفاظت کرنا تو جانتا ہے، اے مالک تو اس گھر کی حفاظت کر لیجیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ یہ دعا کی۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بہت سی مساجد آج بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر قنوت نازلہ جیسی عظیم دعا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ یہ ذمہ داری مساجد کے ائمہ کی ہے، یہ ذمہ داری مساجد کے ذمہ داروں کی ہے، کیا ان کو اتنا بھی یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اعلان کرنے کے بعد بعض مسجدوں میں تو الحمدللہ شروع ہو گئی، لیکن آج بھی بعض مسجد ایسی ہے کہ قنوت نازلہ شروع نہیں کی۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں؟ قنوت نازلہ کے اندر ایک لفظ آتا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا یہی مفہوم ہے
جو عبد المطلب نے اور عرب کے پورے لشکر نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے یہ حلقے کو پکڑ کر کے کہا تھا، اے اس گھر کے مالک، اس لشکر سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اس گھر کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس کا خلاصہ۔ نماز ہی اللہ معاف کرے، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ گیا، مسجدیں خالی ہو گئی میرے بھائی۔ ابھی ایک موبائل میں کچھ دن پہلے کسی نے کہا تھا کہ بھائی کچھ گمشدہ لوگ ہیں جو رمضانوں کے اندر مسجد میں آیا کرتے تھے، آج کل نظر نہیں آتے ہیں، کہیں مل جائے تو ان کو یہ کہہ دینا کہ آج بھی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ موبائل میں کسی نے دیا تھا کہ کچھ لوگ گم ہو گئے ہیں، فرار ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں مسجدوں کے اندر، رمضان میں آتے تھے لاکھ نظر نہیں آتے ہیں، تو ذرا کہیں بھی راستے میں ملے تو ان کو اتنا بتا دینا کہ جو رمضان میں نمازیں ہوتی تھی الحمدللہ وہ نمازیں آج بھی ہوتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے۔ عبد المطلب قریش کا سردار اور ان کے پیچھے اتنا بڑا مجمع، دیکھا کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو پھر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ چلے گئے پہاڑوں کے اندر، دور دور چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب پورا واقعہ بیان کرنے جاؤں گا تو وقت کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بناویں، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا۔ یہ آگے اس واقعے کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ پاک کیا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، فجر کی نمازوں کو ہم پڑھیں جماعت کے ساتھ، قنوت نازلہ اگر کسی مسجد میں شروع نہیں ہوئی تو ان کو شروع کرواویں، اور ان کا مطلب سمجھیں، اور آمین کہے ہر جملے کے اندر، گونگے کی طرح کھڑے نہ رہیں، بلکہ مسجد کے اندر ایک بھنبھناہٹ کی آواز آنی چاہیے، ایک عجیب منظر ہونا چاہیے۔ امام صاحب جس جملے کے اوپر وقفہ کریں، اس جملے کے اندر ہم آہستہ سے آمین کہیں، جیسے وہ شہد کی مکھیاں اڑتی ہے اور بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، کیسے آواز آ رہی ہے، عجیب منظر ہونا چاہیے۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے رمضان گیا ایسے کس کی نماز، کس کا دین، کس کی مسجد، کس کا کیا۔ میرے بزرگوں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، یہ ابھی عید کے ایک دن پہلے اب ایک صاحب افضل بھائی جڑا کر کے ان کے 2 بچوں کا ساتھ میں 12 گھنٹے کے اندر 2 بچے انتقال کر گئے، ایک لڑکی بھی ایک لڑکا بھی، اور آج کا رپورٹ یہ ہے کہ تیسرا بچہ ان کا جو ہے سیریس ہے۔ تو دعا کے لیے فون آیا کہ مولانا کچھ تذکرہ کرو دعا کے لیے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے، جو بچے ان کے فوت ہو گئے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بچہ بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا ایک ایمانی اخلاقی فریضہ ہے، ہم کو دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔